اس وقت ہم قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز منورہ پر حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مزار مبارک اور اس کے برابر میں ظفر صاحب جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اس کے برابر میں ڈاکٹر سراج احمد خان صاحب جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اور یہاں جو سیدھا ہاتھ میں آپ کو یہ مزار نظر آ رہا ہے، یہ قاسم بابا کا مزار ہے جو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے معروف تھے، قادری سلسلے کے۔ یہ مزار ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا جب وہ یہاں پہلی بار تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، تو آپ نے یہ مزار دریافت کیا اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ صاحب حضرت قبلہ قاسم بابا صاحب یہاں گزشتہ 200 سال سے مدفون ہیں۔ یہ مزار نظر نہیں آتا تھا، درختوں کے جھنڈ میں تھا، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو دریافت کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی ولادت 23 ستمبر 1912 کو جبل پور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام گلاب خان تھا اور آپ کی والدہ کا نام محفوظ النساء بیگم۔ حضرت صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے یعنی جبل پور ہی میں حاصل کی۔ آپ کا ننیال کا تعلق ٹونک سے تھا اور وہ کاکڑ پٹھان تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب یوسف زئی پٹھان تھے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جبل پور ہی میں حاصل کی اور اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام نذیر احمد خان صاحب تھا۔ نذیر احمد خان صاحب نے آپ کے تعلیمی اخراجات برداشت کیے اور اس وقت تک آپ کے والد جناب گلاب خان صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ 1924 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت علی گڑھ تشریف لے گئے۔ علی گڑھ میں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایم اے اردو کیا، ایم اے فارسی کیا، شام کی کلاسز میں LLB پاس کیے اور اس کے علاوہ فقہ کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، شاطبی شریف بھی آپ نے وہاں پڑھی اور آپ کے ایسے اساتذہ وہاں موجود تھے ڈاکٹر صاحب کے کہ جو اس وقت پورے ہند و پاک میں بہت مشہور و معروف اساتذہ کا درجہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے 1936 کے اندر اپنی تعلیم مکمل کر لی اور مکمل کر لینے کے بعد واپس اپنے علاقے جبل پور تشریف لے آئے اور انہی دنوں میں ایک ایڈورٹائز آیا اور وہ لیکچرر کے لیے تھا۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا 1937 میں ایز اے لیکچرر منتخب ہوئے ڈاکٹر صاحب اور آپ کا پہلا تقرر کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی برار میں ہوا اور آپ اردو کے پروفیسر کی حیثیت سے آپ برار تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں خاصی مدت علم و ادب کی خدمت کی۔ پہلی مرتبہ آپ نے وہیں ایک ایسا مضمون لکھا تھا جس میں توسیع کر لینے کے بعد پاکستان آنے کے بعد جب وہ دوبارہ شائع ہوا تو وہ اردو املا کی تاریخ تھی۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہاں امراوتی کالج ہی میں ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی جس سے لوگ علم و ادب کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت جب 1947 میں پاکستان بن گیا، اس سے قبل ڈاکٹر صاحب نے وہیں پر PhD کیا اور اس وقت انہوں نے حسن غزنوی کے اوپر PhD کیا جو 555 ہجری کا شاعر ہے، بہت قدیم شاعر۔ ڈاکٹر صاحب نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ مختلف موضوع کے اوپر کام کر سکیں، لہذا ضیاء احمد بدایونی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حسن غزنوی پر کام کریں۔ حسن غزنوی پر آپ کا جب کام مکمل ہوا تو اس وقت آپ نے 2 مقالات لکھے، ایک حسن غزنوی پر اردو میں لکھا اور ایک بہرام شاہ کے اوپر انگریزی میں مقالہ لکھا اور دونوں مقالات انہوں نے PhD کے لیے جب پیش کیے تو ان کا اردو کا مقالہ PhD کے لیے منظور کیا گیا، لیکن بہرام شاہ کے اوپر جو ان کا انگریزی میں مقالہ تھا وہ بعد میں حیدرآباد سے شائع ہوا۔ اسی دوران انہوں نے جو حسن غزنوی کے معاصرین کے اوپر کام کیا وہ بہت اہم اور بڑا مستند کام ہے، انتہائی درجے اہم ترین کام ہے اور وہ کام آپ نے چند فارسی شعراء کے نام سے شائع کیا۔ یہ وہ شعراء ہیں جو فارسی ادب میں بڑی مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کلام دستیاب ہونا بھی شاید اس وقت میں مشکل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس دور کے اندر اس کلام کو نہ صرف دریافت کیا بلکہ ایک اور حصہ اس میں رکھا جو منصوبات کے ذیل میں آتا ہے، یعنی ایسا کلام جو کسی اور شاعر سے منسوب ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ کوئی اور شاعر ہے۔ آپ نے تحقیقی نکات کے ذریعے اور تحقیقی قاعدے اور رسمیات مقالہ نگاری کے تحت، رسمیات تحقیق کے تحت آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ منصوبات کے ذیل میں آتا ہے، اصل میں یہ کلام فلاں شاعر کا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب جب پاکستان بن گیا تو 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے، جبکہ ان کے بچے وہیں تھے۔ حضرت صاحب خود تشریف لائے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج میں جوائن کیا، کراچی اسلامیہ کالج میں، لیکن انہی دنوں میں ان کے بڑے صاحبزادے جناب سراج احمد خان صاحب کی وہاں طبیعت بڑی خراب ہو گئی اور سراج صاحب کی جب اطلاع ملی طبیعت خرابی کی تو آپ واپس ہندوستان چلے گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اپنی فیملی کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر آپ واپس پاکستان تشریف لے آئے۔ یاد رہے کہ حضرت صاحب کی پہلی بیگم
کا انتقال ہو گیا اور ان سے جو تولد ہوئے تھے وہ سراج صاحب اور دوسری ان کی صاحبزادی تھیں ہاجرہ آپا. یہ 2 بچے آپ کی پہلی بیوی سے تھے. پاکستان آ گئے اور دوسری شادی ان کی ہوئی تھی قمر بیگم صاحبہ سے اور اس سے ان کی 3 بچیاں تولد ہوئیں. اب پاکستان آنے کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے اسلامیہ کالج کو جوائن کیا. اسی وقت میں اردو کالج کے بنیاد رکھی جا چکی تھی. مولوی عبدالحق صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کی اور آپ نے اردو کالج جوائن کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ کراچی میں بھی کلاسز کا آغاز کیا. اس وقت جب ریڈر کی ایک ویکینسی آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کراچی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا لیکن آپ کا تقرر نہیں ہوا اور ڈاکٹر ابو الیاس صدیقی صاحب کا تقرر ہو گیا. انہی دنوں میں سندھ یونیورسٹی کے اندر ضرورت ہوئی اور علامہ یا قاضی نے آپ سے رجوع کیا اور آپ کو یہاں حیدرآباد بلوا لیا اور سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور بڑی مدت تک آپ یہاں بحیثیت صدر شعبہ اردو اور اس کے علاوہ صدر شعبہ فارسی بھی رہے اور سندھ یونیورسٹی کے اندر یہ خدمات آپ انجام دیتے رہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ ریٹائر ہو گئے تو پھر آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جاتی رہی لیکن آخری وقت پہ ڈاکٹر صاحب نے اس توسیع کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر باقاعدہ طور پر وہ صرف اپنے گھر یعنی اولڈ کیمپس میں مقرر رہے. اگرچہ شاگردوں کا تانتا بندہ رہتا تھا, اگرچہ آپ علم اور ادب کی خدمت اس وقت بھی کر رہے تھے لیکن ملازمت میں توسیع قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا. لیکن حکومت نے آپ کو پروفیسر ایمریٹس کا درجہ دیا اور تاحیات پروفیسر مقرر کر دیا. جی آئیے, ڈاکٹر صاحب نے جب یہ ٹرسٹ کی جگہ لی اور یہاں بائی پاس کے اوپر ایک مسجد غفوریہ بنائی, اس کے علاوہ سراج ماڈل اسکول بنایا, ایک خوبصورت عالیشان پرشکو عمارت مسجد کی یہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کا مزار بھی یہاں موجود ہے. ہر سال یہاں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں پاکستان بھر سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ایک بہت بڑا اجتماع یہاں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. یہاں خوبصورت لائبریری بھی ہے, خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور خوبصورت پارک, خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور یہ سب حضرت صاحب کا فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی.